جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ شہزادی نگار بانو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ بادشاہ کی واحد اولاد تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی خوبصورتی اور خوب سیرتی کی بنا پر اس کو بے حد چاہتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کر کے اسے دنیا کی ہر نعمت وہ آسائش دیتے تھے، مگر اس میں ایک جسمانی عیب بھی تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی جس نے اس کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ اس عیب کے سبب اس کا ابھی تک کسی ملک یا ریاست سے کوئی بڑا رشتہ نہ آیا تھا۔ شہزادی نگار بانو بچپن سے لنگڑی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے بعد وہ معذور ہوئی۔ ہوا یوں کہ ایک روز شہزادی محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ جھاڑیوں میں ایک ناگن، جو اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھی، باہر نکل آئی، جسے دیکھ کر شہزادی کی دوسری سہیلیاں بھاگ گئیں، مگر شہزادی نگار بانو نہ بھاگی، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر ناگن بچی کو پاؤں کی ایڑی کے نیچے کچل دیا۔ رات کو جب وہ سو کر بیدار ہوئی تو اس کی وہی ٹانگ جس سے اس نے ناگن بچی کو کچلا تھا لنگڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کا ملک کے ہر قابل طبیب سے علاج کروایا، مگر شہزادی معذوری سے نجات نہ پا سکی۔ وزیر ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اسے خوشخبری دی کہ اب آپ کو شہزادی نگار بانو کی شادی کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، کیا مطلب ہے؟ وزیر نے کہا، حضور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا، بیٹی کی شادی کی فکر باپ کو نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ بادشاہ سلامت، میرا یہ مطلب نہیں، بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ شاہی نجومی نے ذائچہ نکال کر بتایا ہے کہ جلد ہی شہزادی نگار بانو کی شادی ہو جائے گی۔ بادشاہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ پھر ایک سرکاری اہلکار نے آ کر اطلاع دی کہ بادشاہ سے قریب ملک کا شہزادہ ملنے آیا ہے۔ بادشاہ کو آئے روز کسی نہ کسی بادشاہ یا شہزادے سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ بادشاہ نے اسے محل میں لانے کا حکم دیا۔ شہزادہ پہلے پہل بادشاہ کے سامنے آ کر رنجش بجا لایا۔ پھر بادشاہ نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، شہزادے کیسے آنا ہوا؟ شہزادے نے کہا، وہ شہزادی نگار بانو سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بادشاہ کو اس کی خواہش سن کر حیرت اور مسرت ہوئی۔ ابھی اس نے اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ دروازے کے اندر سے دھواں محل میں داخل ہوا، اور پھر جب وہ دھواں غائب ہوا تو ایک طاقتور اور بھیانک جن ظاہر ہوا۔ دربار میں موجود کچھ لوگ تو اس کی دہشت سے بے ہوش ہو گئے۔ کئی لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھر تھر کانپنے لگے، مگر بادشاہ اور شہزادہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ پھر جن نے ایک زوردار کہکا لگایا اور گرجدار آواز میں بولا، یہ شہزادی ایک مجرم ہے، میں اس کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ جن کو دیکھ کر سبھی لوگ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے کسی کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ آخر شہزادے نے ہمت کر کے سکوت توڑا اور بولا، یہ شہزادی تمہاری مجرم کیسے ہے؟ جن دوبارہ اونچی آواز سے بولا، میری بیٹی ناگن کے روپ میں محل میں شہزادی اور اس کی سہیلیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی کہ اسے دیکھتے ہی اس کی سہیلیاں بھاگ گئیں، مگر شہزادی نگار بانو نے آگے بڑھ کر میری بیٹی کو، جو اس وقت ناگن بچی کے روپ میں تھی، کچل ڈالا، اور میں اپنی اکلوتی اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے شہزادی کو لنگڑی بنا دیا۔ جن کی بات کاٹ کر شہزادہ بولا، لیکن میں اس سے شادی کا پختہ ارادہ کر چکا ہوں۔ اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم یہ شادی کر سکتے ہو، ورنہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ جن گرج کر بولا۔ شہزادے نے مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر دیو ہیکل جن نے اپنی تلوار نکالی جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس نے شہزادے پر وار کیا۔ شہزادے نے بڑی پھرتی سے یہ وار اپنی ڈھال پر روک لیا۔ پھر شہزادے نے ایک زوردار وار جن پر کیا، مگر شہزادے کا وار خطا ہو گیا۔ پھر دونوں میں زوردار مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ جن ایک ماہر تلوار باز خود کو ثابت کر رہا تھا اور ایسے ماہرانہ کرتب اور داؤ پیچ دکھا رہا تھا
کہ جو اس سے قبل کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھے تھے، مگر اس کے مقابلے میں شہزادہ بھی بڑی مہارت سے اس کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا اور اپنے فن کی داد لوگوں سے حاصل کر رہا تھا۔ پھر ایک موقع پر شہزادے نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جن کو شکست دینا اتنا آسان نہیں، اللہ اکبر کا ایک بلند آواز نعرہ بلند کیا اور اس پر تلوار سے پوری قوت سے ایسی ضرب لگائی جن کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور جن لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ شہزادہ چاہتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جن کا خاتمہ کر سکتا تھا، مگر وہ ایک بہادر نوجوان تھا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جن کو تلوار پیش کی اور اپنی تلوار واپس میان میں ڈال لی۔ جن ہانپتا ہوا بولا، تم ایک بہادر اور باکردار نوجوان ہو۔ شہزادہ بولا، شہزادی نگار بانو کوئی مجرم نہیں، اس کو نہیں معلوم تھا کہ ناگن کے روپ میں یہ جن زادی ہے، وہ بالکل بے قصور ہے اور بے قصور کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے تمہاری بیٹی کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اکلوتی اولاد کے جدا ہونے کا دکھ صرف دکھ ہی محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم سوچو، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ نادانستگی میں برا سلوک کر بیٹھا تو کیا تم اسے قصوروار سمجھتے ہو؟ یہ شہزادی بھی بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہے، کیا اسے تکلیف دے کر تمہاری بیٹی واپس آ جائے گی؟ شہزادے نے دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، واقعی شہزادی نگار بانو نے نادانستگی میں میری بیٹی کو مارا ہے، وہ بے قصور ہے۔ میں اپنی بیٹی کا وہ قتل معاف کر دیتا ہوں، تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو، اب میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جن دوبارہ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ شہزادے کی شادی شہزادی نگار بانو سے ہو گئی اور اس کے بعد وہ جن کبھی واپس نہیں آیا۔ شہزادی بھی دوبارہ سے تندرست ہو گئی کیونکہ جن نے اپنے عمل کو واپس لے لیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شاہی وزیر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب میں مدعو کیا۔ جب بادشاہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شادی کی تقریب میں پہنچا تو وزیر نے انہیں عزت کے ساتھ ایک مخصوص سیٹ پر بٹھا دیا۔ وزیر کو یہ دیکھ کر بہت شرم آئی کہ وہاں ایک جھاڑو والا بیٹھا ہے۔ اس نے جھاڑو دینے والے کو وہاں سب کے سامنے اٹھا دیا اور بہت ڈانٹا۔ جھاڑو دینے والے نے بہت ذلت محسوس کی اور بدلہ لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اگلی صبح جب وہ بادشاہ کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو وہ جان بوجھ کر بڑبڑایا، بادشاہ بہت معصوم ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ملکہ اور وزیر کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ بادشاہ آدھی نیند میں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جھاڑو والا بولا، جناب میں ساری رات سو نہیں سکا، میں اپنی نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ جھاڑو دینے والے نے جواب میں کہا۔ تاہم اس کی باتیں سن کر بادشاہ کے ذہن میں شک کے بیج بو گئے۔ بادشاہ اب وزیر سے ناراض ہو گیا اور وقتاً فوقتاً اس کی تذلیل کرنے لگا۔ ایک دن اس نے دربانوں سے بھی کہہ دیا کہ وہ وزیر کو محل میں داخل نہ ہونے دیں۔ وزیر بادشاہ کے رویے سے بہت حیران ہوا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد اس نے سمجھا کہ اس کا ذمہ دار جھاڑو دینے والا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی توہین کی اور اس نے اس کا بدلہ لے لیا، اب مجھے اسے دوبارہ خوش کرنا ہے، تبھی وہ بادشاہ کی نظروں میں میری عزت بحال کر سکتا ہے۔ وزیر نے یہ سوچ کر ایک دن اس جھاڑو دینے والے کو اپنے گھر کھانے کے لیے بلایا اور کہا، میرے دوست مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی توہین کی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہ خوبصورت کپڑے بطور تحفہ وصول کر لو، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ صفائی کرنے والا خوش ہوا، اس نے سوچا وزیر اچھا آدمی ہے، اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب جھاڑو دینے والا خوش ہوا اور وزیر کے بارے میں بادشاہ کا خیال بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے کمرے میں گیا تو بادشاہ سو رہا تھا۔ جھاڑو والا خود سے بڑبڑایا، ارے بادشاہ کا نوکرانی سے عشق ہو گیا ہے، شرم کی بات ہے۔ بادشاہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے جھاڑو دینے والے کو بہت ڈانٹا۔ جھاڑو دینے والے نے کہا، معاف کیجیے جناب، میں ساری رات سو نہیں سکا،
اسی لیے وہ دن میں ہی نیند میں بڑبڑاتا تھا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایسی افواہوں کی وجہ سے وہ اپنے بہت ہی اچھے مشیر کو نظر انداز کرنے لگے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور پھر دونوں میں دوستی ہو گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔